الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله عز وجل في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر جلسہ و معقر معظم علماء کرام، خصوصاً صدر جمعیت العلماء کرناٹک حضرت مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں جس مقصد کے تحت کائنات کو بنایا ہے اس مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، ایک حقیقت حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے مناسب علماء، تفقہ فی الدین رکھنے والے خداوند قدوس پیدا فرماتا. ہمارے وقت کے والراسخون فی العلم جو اس وقت موجود ہیں، اس وقت کے لائق ہیں، خصوصاً ہمارے کرناٹکا کی شخصیت حضرت مولانا افتخار روشن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایسے ہی شیخ الحدیث اور امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان صاحب. تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے شبلی نعمانی ہیں، وہ ہمارے لیے اس وقت کے فقیہ ہیں، اور فقاہت میں اب کسی بھی امام کا نام لے لو. وہ ہمارے وقت کے محدث ہیں، وہ ہمارے وقت کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام. جیسے آج ہماری نظروں میں قدر و منزلت نہیں، یہی سمجھ لیجیے کہ اس وقت بھی بے ادبی کرنے والے موجود تھے. اگر کوئی دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا تو بھیڑ بھڑکا لگ جاتا. شاعر شان مجمع کا نہ ہونا یہ بھی علماء کے لیے بے ادبی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آج بیکارگی کے کاموں میں قوم ہماری اس قدر الجھ چکی ہے، سامنے روڈ پر تھوک کر آپ اپنے تھوک کو گھورنے لگیں، سینکڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے. ایک ذرا سی آواز غیر شرعی گالی گلوچ کی شور و شغب کی آنے لگے تو بلا برائے آپ کو جمع ہوا لوگ ملیں گے. تو آج علماء کرام کو دیکھنے، بیانات سننے، فند و نصائح سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. بددینی میں بہت گہرے گڑھے میں ہم جا چکے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیت کریمہ قرآن میں نازل فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو، میں خدا کا پیغمبر تمہیں بچانے آیا. آج علماء کرام ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. ہم تو کہتے تو پرانے خیالات کے آدمی، یہ تو دقیانوسی باتیں بیان کرتے ہیں. قرآن اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے یہ سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کائنات کو بنانے کا مقصد تھا، وہ مقصد تمام پیغمبروں تک یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک پورا نہ ہو سکا. اگر پورا ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تکمیل کا اعلان فرماتے، لیکن دین کی تکمیل کا اعلان پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کی تکمیل پر اللہ نے فرمایا. کسی بھی شریعت اور دین میں اس قسم کی آیت نازل نہیں ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نہ تو دین کی تکمیل کا کسی کتاب پر اور کسی شریعت پر اعلان کیا گیا،
اور نہ خداوند قدوس نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اللہ جس دین سے راضی، جس شریعت سے راضی، جس پیغمبر سے سب سے زیادہ راضی اور جس کتاب سے سب سے زیادہ راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مانگے ہمیں عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ، جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ تھا وہ قرآن کو لانا اور صاحب قرآن کو لانا تھا، یہ اصلی خلاصہ ہے۔ اور قرآن یہ سمجھ لیجئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہترین فارمولہ، بہترین نسخہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے شاندار فارمولہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس قرآن ہی کے اندر اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ چاند اور سورج کی طرح چمکے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ گمراہی کے گڑھے میں چلے گئے۔ بہرحال میں زیادہ باتیں عرض کرنا نہیں چاہتا، علماء کرام کے بیانات ہوں گے، میں ضمناً دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ گیا تھا۔ اصل تو ہمیں ان حضرات کو سننا ہے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ حضرت والا تشریف فرمائے، ان کے سامنے لب کشائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو بہتر ہے علماء کرام کو بیانات ہم سنیں، بس یہ سمجھیں کہ جو مقصد دنیا کو بنانے کا ہے وہ قرآن پر ہے۔ یہ قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے، نوجوانوں نے یہ کام کیا، الحمدللہ اسے اللہ پاک سدا بحال فرمائے اور اس کے فیض کو ساری دنیا میں سارے عالم میں جاری اور ساری فرمائے۔ میں چند کلمات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان حضرات کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس ادارے کو دین دنیا رات چوگی ترقی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔